بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 تا 74 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے قالوا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح بن مریم ہے. البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی وہ مسیح بن مریم ہے. وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم لوگ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم جو تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، سو تحقیق اس نے اللہ نے حرام کر دیا، فقد حرم اللہ، سو تحقیق اللہ نے حرام کر دیا، علیہ الجنت، اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا، قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تعالی وہ تینوں میں سے تیسرا ہے، وما من الہ، اور نہیں کوئی الہ، الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک ہی الہ، حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر ایک ہی معبود. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے، عَمَّا ان باتوں سے،
یقولون جو یہ لوگ کہتے ہیں لا یمسن الذین کفروا البتہ ضرور پہنچ کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان لوگوں میں سے عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون الی اللہ یہ لوگ کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف کیوں نہیں یہ لوگ رجوع کرتے اللہ کی طرف کیوں نہیں یہ لوگ توبہ کرتے اللہ کی طرف وَيَسْتَغْفِرُونَ اور کیوں نہیں یہ لوگ معافی مانگتے اللہ سے واللہ غفور الرحیم حالانکہ اللہ تعالی بہت مغفرت فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے حالانکہ اللہ تعالی بخشش فرمانے والا مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ میں رب سبحانہ و تعالی نے اہل نصارہ کے عقائد کا بیان فرمایا ہے۔ اہل نصارہ کے عقائد کا بیان ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ اہل نصارہ کے 3 فرقے بنتے ہیں۔ اہل نصارہ کے 3 طرح کے فرقے ہیں۔ اہل نصارہ میں 3 طرح کے مذاہب ہیں۔ نمبر 1 نستوریہ، نمبر 2 یعقوبیہ، نمبر 3 ملکائیہ۔ یہ 3 فرقے ہیں۔ یہ جو ملکائیہ فرقہ ہے اس کو ملکانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ خیر یہ 3 فرقے اہل نصارہ کے بنتے ہیں۔ نمبر 1 نستوریہ، نمبر 2 یعقوبیہ، نمبر 3 ملکائیہ۔ نستوریہ فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں الیاذ باللہ۔ یہ نستوریہ فرقہ کا نظریہ ہے جس کا ذکر اللہ جل جلالہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ اہل نصارہ نے یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اہل نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کے اس نستوریہ فرقے کا نظریہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ مجھے گالی دے۔ یسبنی ابن آدم کیا فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ مجھے گالیاں دے۔ حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کر کوئی بات بیان کرے کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں آیات میں اس کا ذکر نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کر یہ بات کہیں کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اسے کوئی زیب نہیں دیتا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ مجھے گالیاں دے۔ کیا گالیاں دیتا ہے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، آدم کا بیٹا میرے لیے بیوی اور اولاد قرار دیتا ہے، حالانکہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، میں بیوی سے بھی پاک ہوں، میں اولاد سے بھی پاک ہوں۔ پھر میرے رب نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کی ذات کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اللہ نے کسی سے جنم لیا ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے۔ اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت پاک ہے اس چیز سے۔ جبکہ آدم کا بیٹا اللہ کے ساتھ بیوی قرار دے، اللہ کے ساتھ اولاد قرار دے، یا اللہ کو کسی کی اولاد قرار دے، یا اللہ سے کسی کو اولاد قرار دے، یہ اللہ کی ذات کو گالیاں دینا ہے، جبکہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اللہ کی ذات کو گالیاں دے۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ نستوریہ مذہب کا، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اولاد قرار دیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اولاد قرار دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہل نصارہ نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ رب العزت بیٹے سے اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، خود باپ کسی کا بننے سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے وہ اکیلا ہی چلا آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل نصارہ کے اس مذہب کی تردید فرمائی۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا نظریہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ، یہ فتویٰ لگا دیا کفر کا۔ کون لوگ؟ آگے نظریہ بیان کیا، وہ لوگ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح بن مریم ہیں۔ مریم، یہ دوسرے مذہب کا اللہ رب العزت نے یہاں پر نظریہ بیان کیا۔ تو یہ جو کفر کا فتویٰ لگایا ان لوگوں پر لگایا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اولاد قرار دیا۔ اور پھر عرب میں اور دوسرے ممالک کے جاہل لوگ، عربوں میں کچھ لوگ اور دوسرے ممالک کے جاہل قسم کے کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہیں، بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو عرب کے کچھ جوہلا نے اور دوسرے ممالک کے کچھ جوہلا نے اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو بیٹیوں کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت پاک ہے بیٹیوں سے، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے، اللہ کی ذات پاک ہے بیٹے سے، اللہ کی ذات پاک ہے باپ بننے سے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی ہمیشہ رہے گا۔ تو اس نستوریہ مذہب کی میرے رب نے قرآن کریم میں تردید فرمائی۔ دوسرا مذہب ہے یعقوبیہ مذہب۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یعقوبیہ مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ذات ہے، اللہ کی ذات الگ ذات ہے،
دونوں الگ الگ ہیں، اللہ بھی الگ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی الگ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کر گئے، داخل ہو گئے۔ تو اس فرقے کو فرقہ حلولیہ اور فرقہ اتحادیہ بھی کہا جاتا ہے، یعقوبیہ فرقے کو۔ تو یعقوبیہ فرقہ کا نظریہ یہ کہ اللہ رب العزت کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عبادت کی کہ ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات حلول کر گئی۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات صادر ہوتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعقوبیہ فرقہ۔ پھر وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف لوہا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا اور لوہا کا کام ہے کاٹنا، لیکن جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ لوہا بھی آگ بن کر جلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آگ اس کے اندر حلول کر گئی، متحد ہو گئی۔ آگ لوہے کے ساتھ متحد ہو گئی۔ اب لوہے کا کام جو کاٹنے کا تھا وہ اب جلانے کا بن گیا، کیونکہ آگ اس کے اندر حلول کر گئی، اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح لوہے کا کام کاٹنا تھا اور آگ کا کام جلانا تھا، لیکن جب لوہے کو آگ میں ڈال دیا گیا اب لوہا بھی جلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اس قدر حلول کر گئے، جس طرح آگ لوہے کے اندر حلول کر گئی کہ اب جس طرح لوہے کا کام تو تھا کاٹنا، لیکن اب وہ اس نے جلانا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ذات تھی، اللہ کی ذات الگ ذات تھی، لیکن اللہ کی اس قدر عبادت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حلول کر گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات صادر ہو رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سے ہی صادر ہو رہے ہیں، اللہ ہی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کا نظریہ ہے؟ یعقوبیہ فرقے کا یہ نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پہلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ پہلے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، پھر ان کا نظریہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، کہ اللہ کی ذات وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ کس کا نظریہ؟ یعقوبیہ فرقے کا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اس نظریے کی تردید کی، یہ ان کا نظریہ بیان کیا۔ اب آگے اللہ ان کے نظریے کی تردید فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی در حقیقت اللہ کی ذات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم لوگ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس نظریے کی تردید کر فرما دیا کہ کلمہ توحید کا اقرار کر لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، مجھے بھی اسی نے وجود دیا، تمہیں بھی اسی نے وجود دیا، تمہیں بھی وہی پال رہا ہے، مجھے بھی وہی پال رہا ہے۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو یاد رکھو فقد حرم اللہ، اللہ نے حرام کر دی اس پر الجنہ، جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ
شرک کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو اس پر واجب قرار دیا ہے، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ وہ مشرک شخص رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعقوبیہ فرقے کی نظریے کی تردید کر دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس انداز میں ان کی تردید کی اس کا بیان فرما دیا۔ تیسرا مذہب ہے ملکائیہ، یہ تیسرا مذہب ہے۔ ملکائیہ فرقے کا نظریہ یہ ہے، ملکائیہ فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات الگ ذات ہے، لیکن یہ تین مل کر نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ کہ اللہ کی ذات نمبر 1، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 یہ تیسری چیز کو جو شامل کرتے ہیں ان دو کے ساتھ، اس میں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ تیسرا حضرت مریم علیہ السلام ہے، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ تیسرے حضرت مریم علیہ السلام نہیں بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام، تین مل کر یہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، تین مل کر یہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، یعنی تین مل کر یہ خدا ہیں اور تینوں مل کر نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ ملکائیہ فرقے کا۔ تو ملکائیہ فرقے کو جو ہے یہ ملکانیہ بھی کہا جاتا ہے، جو ہے تفسیر خازن کے اندر اس ملکائیہ یعنی حمزہ کے بجائے نون کا اضافہ کیا گیا کہ ملکانیہ، ملکائیہ کے بجائے ملکانیہ، اصل لفظ ملکائیہ ہی ہے۔ تو ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تین مل کر خدا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ پہلے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور پھر ان کے نظریے کا بیان فرمایا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کافر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، تینوں میں سے تیسرا ہے۔ وہ تین کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت مریم علیہ السلام یا پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو تین مل کر یہ خدا ہیں اور نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے اللہ کی ذات تیسری ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ خدائی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ خدائی میں مریم علیہ السلام یا پھر جبرائیل امین علیہ السلام بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ العیاذ باللہ یہ کس کا نظریہ ہے؟ ملکائیہ فرقے کا نظریہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور پھر یہ بتلایا، تردید کی ان کے اس نظریے کی کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے اور وہ اکیلی ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اب ملکائیہ یا ملکانیہ فرقے کی تردید ہو گئی اور ان کے نظریے کا بھی بیان ہو گیا اس آیت کریمہ میں۔ تو جو پہلا فرقہ تھا یعقوبیہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جتنی بھی عبادت اللہ کی کثرت عبادت کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت ان کے اندر حلول کر گئے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سے ہی صادر ہوتے ہیں۔ معجزات اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزات کسے کہتے ہیں؟ معجزات کہا جاتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے کوئی کام صادر ہو جائے، فعل اللہ کا ہے لیکن نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ کرامت کہا جاتا ہے کہ فعل اللہ کا ہے اور ولی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرامت۔ تو کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی حق ہے،
معجزہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ان کا صدور ہوتا ہے، اور کرامت کا اللہ کے ولیوں سے صادر ہوتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ صادر ہوتا ہے، نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، ولی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر معجزہ کا ظہور ہو رہا تو وہ اللہ کے پیغمبروں سے ہوتا ہے، اگر کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے، لیکن وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور اس کا ظہور نبی کے یا ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین تشریف لائے، مصر سے ہجرت کر کر مدین آئے، جب مدین سے واپس تشریف لے جانے لگے مصر کی طرف، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی موجود ہے، تو راستے میں جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ تم یہیں پر ٹھہرو۔ انہیں آگ نظر آئی، انی آنست نارا، کہ میں دیکھ رہا ہوں آگ کو، انہیں آگ نظر آئی۔ اب یہ کہا کہ میں جاتا ہوں آگ لے کر آتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس لیے تاکہ آگ کے ذریعے میں راستہ دیکھ سکوں، اور دوسرا یہ کہ آگ لے کر آؤں گا تو آپ اسے تاپ سکیں گی، اس سے کچھ گرمی محسوس کر سکیں گی، یہ مقصد تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ جب یہاں پر پہنچے ہیں، فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور پھر فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ قال ہی عصائی، میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو چراتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خصوصیات بیان کرنا شروع کر دی اس عصا کی۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایسا کرو کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ڈال دیا۔ جب اسے ڈال دیا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ کر دوڑے لگا دی۔ تو حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، آپ خوف نہ کیجئے، ڈر نہ کیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پکڑیے۔ قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ جو تو نے ڈالا اب اس کو پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پکڑا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ اب دیکھیے کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معجزے کے اندر اگر ذاتی کوئی دخل ہوتا تو وہ ڈرتے کیوں، وہ بھاگتے کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معجزے کے اندر اللہ رب العزت کا براہ راست دخل ہوتا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے۔ پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جنگل تھا، پہاڑ تھے، ہو سکتا ہے جب میں چلا ہوں تو میں نے لاٹھی کی جگہ پر سانپ کو پکڑ لیا تھا، سانپ کو پکڑ لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو چراتا ہوں، تو میں اس سے پتوں کو جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اس سے سہارا لیتا ہوں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں۔ جب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ واقعتاً لاٹھی ہے، واقعتاً میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو پھر فرمایا کہ اب اس کو زمین پر ڈال، تاکہ بعد میں انہیں یہ گمان نہ ہونا شروع ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میں نے سانپ ہی کو پکڑ لیا ہو۔ جب پورا یقین تھا کہ واقعتاً لاٹھی ہے تو اسے ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے سانپ بنا دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میں اسے پہلی حالت میں لوٹا دوں گا۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اور جب اسے پکڑا تو اللہ نے اسے پہلی حالت میں یعنی لاٹھی کی صورت میں اسے لوٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہ جو حکم سے وہی لاٹھی سانپ بنی اور پیغمبر کے ہاتھ سے اس معجزے کا صدور ہوا، ظہور ہوا۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزے میں ذات کا اعتبار سے کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جو ان کے ہاتھ سے معجزات کا صدور فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کا فعل ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی معجزات
کا ظہور ہوا وہ اللہ رب العزت کا فعل تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوا، لیکن اہل نصارہ نے اس بات کا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ کثرت عبادت کی بنا پر اللہ رب العزت ان کے اندر حلول کر گئے۔ اب جتنے بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ ہی سے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ ہی وہ کرتے ہیں جو کہ ان کے اندر اللہ داخل ہو چکے۔ تو یہ غلط قسم کا ان کا نظریہ تھا، اور ان تینوں قسم کے نظریوں کا اللہ رب العزت نے ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ ایک نظریے کا ذکر فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ فرقہ نستوریہ کا ذکر آ گیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد کی نسبت کو جوڑ دیا، فرقہ نستوریہ۔ دوسرے فرقے کا یہاں پر پہلی آیت کریمہ میں ذکر ہوا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ہی حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، وقال ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ نے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس جو ہے نظریے کی خود تردید فرمائی کہ اے بنی اسرائیل تم، کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پیغمبر نبوت سے نوازا کیا، اور آپ جو ہے ان کو رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے، تو فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اگر شرک کرو گے تو یاد رکھو اللہ نے مشرکین کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو ان پر واجب کر دیا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ان کا فرقہ یعقوبیہ کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے کر دی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تیسرا فرقہ یہ تھا جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب ان سے کوئی یہ کہے کہ اگر ایک کو ایک پانچ ہے، پانچ ایک ہے، کوئی مانے گا؟ یہ خود بھی نہیں مانیں گے، جبکہ یہ کہتے ہیں ایک تین ہے، تین ایک ہے، یعنی اللہ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام یا جبریل امین علیہ السلام تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ فرقہ ملکائیہ، ان کا نظرہ یہ ہے۔ اگر ان سے یہ کہا جائے ایک پانچ ہے تو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ان سے کہا جائے پانچ ایک ہے یہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پانچ پانچ ہے ایک ایک ہے۔ اب یہ اس طرح کے غلط قسم کے نظریات رکھ کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے ان باتوں سے عَمَّا يَقُولُونَ جو یہ لوگ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، البتہ ان لوگوں کو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ در منصور کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کی سمت ایک دروازہ ہے، مغرب کی سمت ایک دروازہ ہے جس کو توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان تقریباً 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دروازے کو کھولا ہوا ہے، اس دروازے کو کھولا ہوا ہے جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، ہر شخص کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ حالت نزا نہ آ جائے، جب تک کہ حالت نزا نہ آ جائے اس وقت تک وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب موت آ گئی یا حالت نزا کی کیفیت طاری ہو گئی یا وہ مر گیا، اس کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی واپس لوٹنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس توبہ کے دروازے کو کھولا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنے شرک سے توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، چاہے وہ 100 سال کا کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ ہندو مت ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بھی اس نے توبہ کر لی اللہ نے اس توبہ کرنے والے شخص کے لیے اس دروازے کو کھولا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو پھر یہ دروازہ حالت نزا کے ساتھ ہی اس کے لیے بند ہو جائے گا، موت آ جانے کے بعد اس کے لیے بند ہو جائے گا، پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس توبہ کے دروازے کو کھولا ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کا اندر زندہ ہے، اس کے حواس
باقی ہیں اس کے جو ہے حواس خمسہ پوری طرح کام کر رہے ہیں، اور توبہ کا اللہ رب العزت نے جب تک اسے موت نہ آ جائے گی، حالت نزا کی کیفیت طاری نہ ہو جائے گی، اللہ نے اس کے لیے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، اس کی معافی کو قبول کر لوں گا۔ اس لیے میرے رب نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو ہو کیا گیا، افلا یتوبون الی اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یا اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے۔ نستوریہ فرقہ توبہ نہیں کرتا، یعقوبیہ فرقہ توبہ نہیں کرتا، ملکائیہ فرقہ توبہ نہیں کرتا، یہودی توبہ نہیں کرتے، نصرانی توبہ نہیں کرتے، ہندو توبہ نہیں کرتے، بدھ مت توبہ نہیں کرتے، مشرکین توبہ نہیں کرتے۔ دنیا بھر کے مذاہب دین اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب رکھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے، یا گناہ گار اپنے رب سے توبہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ توبہ کرے وَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کی بخشش کرے، تو یہ کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے، حالانکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ اب دیکھو آخر میں اللہ نے ان لوگوں کے نظریات بیان فرما کر اپنی بخشش والی صفت کا بھی ظہور کر دیا کہ مانگے تو صحیح مجھ سے توبہ، کہ میں ان کی توبہ قبول کر کر ان کی بخشش کر دوں، یہ میری طرف رجوع تو کریں، کہ یہ میری طرف رجوع کریں گے تو میں ان پر مہربانی کروں گا، یہ توبہ کریں۔ تو اللہ نے ہر زندہ کے لیے توبہ کے دروازے کو کھولا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے جانے انجانے میں جو خطائیں ہو جاتی ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔